نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ انعام کا 13واں رکوع کل ختم ہوا تھا۔ 13ویں رکوع میں چند اور باتیں جو آج پیش کرنی ہیں وہ یہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک حیات ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا یکتا تنہا ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں سے کہا ہے کہ اس کی کوئی شریک حیات نہیں ہے، تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پا سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے۔ ان کو جو کچھ نگاہوں کے ذریعے سے وہ اشارے میں، کنائے میں اور جو کچھ خیانت کرتے ہیں، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں سے تک واقف ہے۔ اتنا وہ باریک بین اور لطیف ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں تم لوگ گالیاں نہ دو۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین جن خداؤں کو مانتے ہیں ان خداؤں کو تم گالیاں نہ دے، کہیں یہ کفر کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دینے لگ جائے۔ اور یہ بھی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے خداؤں کے تعلق سے بحث کریں، بلکہ مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنا پیغام مثبت انداز میں ان تک پہنچائیں۔ رکوع 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی رب کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور کسی میں یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو تبدیل کر سکے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں باتیں کہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہی جائے جو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو بھی بات اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے کریں، وہ یا قرآن کو اپنا سورس بنائیں یا پھر اللہ کے رسول کی سنت کو، اور صلحائے امت ہمارے علماء امت جو تھے جنہوں نے ان دونوں بنیادوں پر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، نہ کہ اپنی خواہشات نفس سے کوئی باتیں کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کھلے گناہوں سے بھی بچتے رہو اور چھپے گناہوں سے بچتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے جو ہے نا اخلاص کے ساتھ اس کے راستے میں کام کریں، اور لوگوں کے لیے کام نہیں کریں کہ لوگ اگر دیکھتے ہوں تو گناہوں سے بچیں، اور پھر لوگ نہیں دیکھتے ہوں تو چھپے میں جو ہے نا کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے مخلص بندے بن جائیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ رکوع 15 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ اپنی رسالت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تو مشرکین مکہ کا بھی اعتراض تھا، اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا بھی اعتراض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عرب میں کیوں اللہ کے رسول کو، جو ایک یتیم تھے جن کے پاس کوئی مال و اسباب جائیداد نہیں ہے زیادہ، ان کو کیوں منتخب کیا؟ یہ کوئی سردار کو کیوں منتخب نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہو تو وہ اس کا کام کرے، اللہ تعالیٰ کا کام کرے گا، اور کوئی غریب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بخوبی یہ بات معلوم ہے کہ اللہ اپنا کام کس سے لے، کیسے لے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں میں سے جس کو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے مخصوص کیا اور منتخب کر لیا۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرے، پھر کوئی ایسا نہیں
کہ وہ ہدایت سے اس کو روک سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو ہدایت دینے کا ارادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اس طرح سے تنگ کرتا ہے کہ کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، دل سے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار چچا پڑوسی ابو لہب کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اس کا سینہ تنگ کر دیا اور اس کو ہدایت نہیں پہنچ سکی۔ رکوع 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے رسالت کا وہ انسانوں میں بھی کیا ہے اور جنوں میں بھی کیا ہے، اور جنوں کے لیے بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ رحمت للعالمین، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی سارے عالموں کے لیے اللہ کے رسول کو نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہے۔ اب یہ جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے، وہ دنیا کی کسی خطے میں رہتے ہوں، سب کے لیے نبوت کا، رسالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اور تاریخ کے کوئی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دور خالی نہیں رکھا کہ اس میں رسالت کا انتظام نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت پر معمول کیا، اور صرف وہ عرب کے خطے کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا ہے۔ اور ہر شخص کا درجہ اس کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس درجات تو اس کے بڑھے ہوئے ہوں گے جو اس نے اعمال کیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، ختم کر دے، تمہاری قوم کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، جیسا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو ختم کر دیا اس بنا پر کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے روشناس ہو کر کے، اللہ کی جب ہدایت آئی تو اس کو مان کر کے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا اور ختم کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا اور دوسری قوموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ مشرکوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرک اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور قتل اس بنا پر کرتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اس بنیاد پر کہ لڑکیوں کو پالا پوسا جائے گا، ان کے اخراجات برداشت کیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ کمائی کے قابل نہیں ہو سکتی۔ ایک وجہ اس وجہ سے لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ مشرکین میں یہ ان کا تصور تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکیوں کو پال پوس کر کے اگر کسی کو شادی کر کے دے دیا جائے تو یہ کسی کے حوالے کرنا اپنی لڑکی، اس کو ان کو آر محسوس ہوتا تھا، تو اسی لیے وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے، چونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ پیدا ہونے سے پہلے جنس کا پتہ نہیں چلتا تھا، اسی لیے مجبوراً جب پیدا ہوتے تو اس کے بعد معلوم ہوتا کہ لڑکی ہے تو لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تیسری اس بنیاد پر یہ لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکیوں کو جو رزق کی فراہمی ہو رہی ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ رزق کا فراہم کرنے والا خاندان کا سربراہ ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رزق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں اور لڑکیوں کو بھی ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم دیتے ہیں، اس بنیاد پر لڑکیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اور دوسری بنیاد جس کی وجہ سے لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا وہ یہ کہ یہ اپنے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، وہ اس بنیاد پر کہ یہ اپنے دیوی دیوتاؤں پر یہ بلی چڑھایا کرتے تھے، ان کو بھیٹ چڑھا دیا کرتے تھے، اور یہ نظر اور منت مانا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسوم و رواج مشرکین میں پائے جاتے تھے،
اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جاہلی رسومات کا خاتمہ کیا۔ آج بھی ہم کبھی کبھار سنتے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان میں بھی کہیں کہیں پر یہ واقعات وجود میں آتے ہیں کہ لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں پر جا کر کے اپنے بچوں کو بلی چڑھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جو نادانی اور جہالت کی بنا پر اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ ایک تو جہالت کی بنا پر لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور دوسرے نادانی، یعنی کسی نے کہا اور بہکاوے میں آ کر کے یہ کام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نادانی اور جہالت کی بنا پر یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ سارے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ رکوع 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے باغ، گلستان، کھیت کھلیان اور ان کی پیداواروں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ جب ان کی پیداوار کو کاٹنے کا وقت آئے تو اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو۔ اس میں گویا کہ کھیتوں کی زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، اور جن کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور جن کی تم پوشاکیں بھی بناتے ہو، اور جن کا تم لباس بھی بناتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے انعامات جو دیے گئے ہیں، نباتات کی شکل میں ہو، حیوانات کی شکل میں ہو، یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا کی ہیں۔ اب اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے 8 قسم کے جانور تمہارے لیے حلال کیے۔ اب کھانے کے لیے سارے جانور حلال نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جانوروں میں سے 8 قسم کے جانور تمہارے لیے حلال کیے۔ اور مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ وہ لوگ کسی جانور کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے، کسی جانور کو حرام کر لیتے تھے۔ جیسے کل بات آئی کہ سپرسٹیشنز کی وجہ سے وہ بعض جانوروں کو کاٹ کر کے استعمال نہیں کیا کرتے، ان پر سواری نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان سے سوال کیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور حلال کیے ہیں ان میں سے نر کو حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، یا مادہ کو حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانوروں میں سے 8 قسم کے جانوروں میں سے بھیڑ کی قسم سے 2 جانور ہیں، بکری کی قسم سے 2 جانور ہیں، اونٹ کی قسم سے 2 جانور ہیں، اور گائے کی قسم سے 2 جانور ہیں۔ بھیڑ کی قسم یعنی شیپس، اس میں کا نر اور مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اور اسی طرح سے بکری کی قسم سے بکری اور بکرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اسی طرح سے اونٹ کی قسم سے اس کا نر اور مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اسی طرح سے گائے کی قسم سے اس کا بیل اور گائے دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ نر اور مادہ کی بنیاد پر تمہیں کوئی چیز حرام نہیں کی گئی۔ اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ اب یہ جب کاٹے جائیں تو اس میں سے جو ابھی کبھی کبھار حمل سے ہوتا اور بچہ پیدا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے بچے بھی اسی طرح سے حلال کر دیے گئے ہیں جس طرح سے یہ جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ اگر بچہ مردہ نکلے تو وہ کسی کے لیے عورتوں کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یا پھر زندہ نکلے تو پھر یہ مردوں کے لیے حلال ہے۔ اس طرح سے ان کے تصورات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے جانور حلال کیے وہ جانوروں کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ نکلے ذبح کیے وقت تو وہ بچے بھی اسی طرح سے حلال ہیں جس طرح سے وہ جانور حلال ہیں۔ رکوع 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کردہ کاموں کی لسٹ بتائی، جو چیزیں حرام ہیں ان کی لسٹ پھر سے بتا دی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس لسٹ آ گئی کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں، کون سے جانور حلال کیے ہیں اور کس طریقے پر ذبح کرنے پر حلال ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہود کی سرکشی کی بنا پر بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سرکشی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے سوالات کیا کرتے تھے، اور ان سوالات کی بنیاد پر، ان کی بغاوت اور سرکشی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں جو اس مسلمانوں کے لیے حلال تھی لیکن یہود کی سازشوں کی وجہ سے، سوالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر دی۔ جیسے چربی ہے، چربی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے لیے حرام کر دیا تھا۔ اور اسی طرح سے اور دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ ان کے سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دی تھی، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر یہ لوگ اصل میں حق کو جھٹلاتے ہیں
اور حق کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دے دیتا، ہمارے باپ دادا کو بھی ہدایت دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی طرح سے کر دیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازتے ہیں۔ رکوع 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو پابندیاں تم پر عائد کی ہیں اس کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل سے بتایا کہ تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہو کہ اللہ نے جو پابندیاں تم پر عائد کی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، پہلی پابندی۔ دوسری پابندی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ رکھو۔ اور تیسری پابندی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اور چوتھی پابندی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ اور پانچویں پابندی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کسی جان کو تم ہلاک مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ اور چھٹی پابندی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے تم اس مال کے قریب جا سکتے ہو یا اس مال کی نگرانی کے نیت سے تم اس مال کے پاس جا سکتے ہو۔ ساتویں پابندی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اور آٹھویں پابندی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ بات جب تم کہو تو انصاف کی بات کہو، خواہ معاملہ تمہارے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ نویں پابندی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ پابندیاں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر لگائی ہیں، ان کا پاس و لحاظ تمہیں کرنا چاہیے اور ان کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیریل وائز جو پابندیاں ارشاد فرمائی ہیں اتنی اس کی اہمیت بھی شریعت میں اسی طرح سے درجہ بدرجہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی پابندی کریں، توحید کے ماننے والے ہوں۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے حقوق صرف اتنے ہی نہیں ہیں کہ ان کے کھانے کپڑے وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے، بلکہ ان سے معاملات بھی اس طرح سے کیا جائیں کہ احسان کا معاملہ جو بہترین معاملہ سلوک ہو سکتا ہے اس انداز کو والدین کے ساتھ اس انداز کو اپنایا جائے۔ اور اسی طرح سے قتل اولاد کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مفلسی کے ڈر سے یعنی غریبی کے ڈر سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور جب تو بہت غربت تھی، جب سسٹیننس کے لیے لوگوں کی روزی روٹی کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، آج کی طرح آسانیاں فراہم نہیں تھی، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رزق کے پہنچانے والے تم نہیں ہو، رزق پہنچانے والے تم نہیں ہو بلکہ رزق فراہم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے میں معاشرے میں کوئی ایسا گھر ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، کوئی ایسا گھر ہوتا ہے کہ کم بچے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کم بچے والوں گھر میں رزق کی فراوانی ہو یا زیادہ بچے جہاں پر ہوں وہاں پر رزق کی کمی ہو جائے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ اولاد زیادہ ہو گئی تو رزق کی تنگی ہو جائے گی یا اولاد کم ہو گئی تو رزق کی فراوانی ہو جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جتنا دینا ہے چاہتا ہے۔ اس کا تعلق پیدائش سے نہیں ہے، انسانوں سے نہیں ہے۔ اور آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے رزق کا پرابلم آتا ہے، حالانکہ اب الٹا چکر شروع ہو گیا ہے کہ پاپولیشن کم ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ اپنی جو ساری ضروریات ہیں ان ضروریات کو پوری نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج انسینٹیوز دینے پر مجبور ہو گئے ہیں کئی کنٹریز کہ تم بچے پیدا کرو۔ جو بچوں کو روکا کرتے تھے آج بچے پیدا کرنے پر انسینٹیوز دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مفلسی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ دنیا میں کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وسائل رکھے ہیں کہ کائنات کی ساری آبادی اچھی طرح سے کھا پی سکتی ہے اور ان کا سارا انتظام ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مینجمنٹ میں جو ہے نا لوگ صحیح مینج نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کسی کو رزق ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا ہے کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جائے، خواہ کھلی ہوں کہ چھپی ہوں، چھوٹی ہوں کہ بڑی ہوں، ان بے حیاؤں کے قریب
قطعی مسلمان نہیں پھٹکے۔ اور کسی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محترم ٹھہرایا ہے اس کو حق کے بغیر قتل مت کرو، یعنی کوئی ایسی سزا اس کو دے دی جائے جو سزا قتل پر مبنی ہو، تو اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سزا بھی حکومت دلوائے گی۔ کوئی سزا ایسی نہیں ہے کہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا تو دوسرا خاندان کو یہ آزادی ہے کہ جو ہے نا اس کے مقابلے میں، اس قتل کے مقابلے میں کہ کسی کو مقتول کے خاندان کو یا مقتول کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری کسی انسان کی نہیں ہے یا مقتول کے رشتہ داروں کی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری حکومت وقت کا کام ہے۔ اور حکومت وقت شواہد کی بنیاد پر، وٹنسز کی بنیاد پر جب یہ پتہ چل جائے کہ واقعی مقتول نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اس بنیاد پر مقتول کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور سزائیں ہیں جس کی بنیاد پر کسی کرمنل کو، مجرم کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات آگے کے پاروں میں آئیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے جو سب سے کمزور ترین طبقہ ہے وہ یتیم ہوتے ہیں۔ یتیم نہیں جانتے اپنے حقوق کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کریں، اور ان کے اموال کی یا تو حفاظت نہیں ہو سکتی تو قریب نہیں جائیں، ذمہ داری نہیں لیں۔ اگر حفاظت نہیں کر سکتے، ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو ذمہ داری نہیں لیں اور ان کا مال نہیں لیں، اور اگر ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں تو پھر احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ذمہ داری پوری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا اس وقت تک یہ ذمہ داری لیں جب تک کہ وہ شعور تک کی منزل تک، یعنی بلوغت کی منزل تک نہ پہنچ جائے، اس کے بعد پھر وہ مال اموال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مال لے لیا تو اب زندگی بھر وہ مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ جب تک انہیں احساس نہیں ہے، زندگی گزارنے کا صحیح شعور نہیں ہے، اس وقت تک ان کی نگرانی، مال کی نگرانی کی جائے گی۔ اور جب وہ شعور کے قابل ہو جائیں گے، ان میں شعور آ جائے گا، بالغ ہو جائیں گے، ایڈلٹ ہو جائیں گے، تو پھر ان کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا ایک اہم ترین اصول بیان کیا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ یہ ناپ تول میں جب کمی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک فرد کا دوسرے فرد پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب بھروسہ ختم ہو جاتا ہے کسی قوم میں تو اس کے بعد طرح طرح کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ناپ تول میں تم کمی مت کرو، اور جب کوئی بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو۔ تم یہ نہیں دیکھو کہ یہ بات کرنے سے جو ہے نا رشتہ دار کا فائدہ ہو رہا، نقصان ہو رہا، بلکہ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عدل اور قسط قائم ہو اور انصاف کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد جو بندے مسلمان کرتے ہیں، وہ بندے ہم نے عہد کر لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کیا۔ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو پہلے ہی پیدا کر دیا، اور پیدا کر کے ساری روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لے لیا۔ ایک وہ عہد ہے جو ہمارے شعور میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ہم نے عہد لے لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ ایک عہد۔ اور جو دوسرا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمان میں یہ سارا عہد شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی احکامات نازل کیے ہیں اب ان کی سب کی تعمیل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، اور یہ سارے عہد کو مسلمان لازمی طور پر پورا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدھا راستہ یہی ہے، اسی پر تم چلو۔ ہم لوگ روزانہ دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کیا کہ یہ تمہارے اوپر پابندیاں ہیں اور تم ان اصولوں اور ضابطے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور اس میں معاملات زیادہ ہیں، اور معاشرت زیادہ ہے، سماجی جو تعلقات ہیں اس کا تذکرہ زیادہ ہے، اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات مسجد میں جو ہم ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس میں تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم صرف مسجد کی حد تک محدود نہ ہو، بلکہ ہم جہاں کہیں ہوں، ہم جو صراط مستقیم مسجد میں بار بار مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پر بندہ اپنی ساری زندگی میں چلے۔ رکوع 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اسی طرح یہ کتاب اب تمہیں دلیل روشن بنا کر کے اور ہدایت بنا کر کے اور رحمت بنا کر کے تمہارے پاس آ گئی۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، اسی طرح سے ابھی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل روشن بنا دیا ہے، حجت بنا دیا ہے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ پچھلی جو کتابیں تھیں وہ منسوخ ہو گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ ان کی رسالت تک، نبوت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی حد تک یہ محدود تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب دی تھی۔ لیکن اب جو کتاب آ گئی ہے یہ دلیل روشن بن کر اب تمہارے پاس آ گئی ہے، اس کے علاوہ کہیں تمہیں حجت نہیں مل سکتی، ہدایت نہیں مل سکتی، اس کے علاوہ تمہیں کہیں اور رحمت نہیں مل سکتی۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے کہو کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، اس میں تفریق کر دی ہے، اس کو بانٹ دیا ہے کہ کسی چیز پر عمل کریں گے، کسی حصے پر عمل نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے تفرقہ بازوں سے۔ لہٰذا دین میں تفرقہ بازی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نیکی لے کر کے آیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نیکی لے کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر دیں گے، اور جو برائی لے کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا کہ اس نے برائی کی، اس کو بڑا چڑھا کر کے نہیں دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا معاوضہ، نیکیوں کا اجر بڑا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ بلکہ بعض احادیث میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ کوئی نیکی کی نیت کرتا ہے، نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 1 گنا اجر اس پر لکھ دیتے ہیں، صرف نیت کرنے پر۔ اور اگر اس نے وہ نیک جو نیت کی تھی نیک کام کرنے کی، اگر وہ کام کر گزرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر بڑھا کر کے 10 گنا کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے برائی کی نیت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کچھ نہیں لکھتے، کچھ برائی نہیں لکھتے، اس کا اجر، اس کا بدلہ نہیں لکھتے۔ اور اگر بندہ برائی کی نیت کر لیا اور نیت کرنے کے بعد وہ عمل بھی کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جتنا عمل اس نے کیا ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ کتنی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بندے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچے رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہم ترین آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، جو سورہ بقرہ میں آیت آئی تھی، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری زندگی کو ان 4 باتوں میں محیط کر دیا ہے، 4 باتوں میں گھیر دیا ہے کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی میری ساری عبادت، بندہ جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو کام بھی کرتا ہے وہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ اور بندہ اللہ کی ناراضی کے لیے، ناراضی سے بچنے کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے رکتا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف کرنے والے کام عبادت نہیں، کرنے والے کام عبادت نہیں۔ جیسا روزہ خود ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ رکتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے، تو یہ بھی عبادت۔ اسی طرح سے برائی سے کوئی بندہ رکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبادت میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت، جتنی عبادتیں ہیں، بندہ کہے کہ یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی، میری حیات بھی، میری موت بھی، سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور آخرت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مجرم، کسی نے جرم کیا ہے اور وہ مجرم فرار ہو گیا، تو حکومت کیا کرتی؟ اس کے باوا کو، اس کے بھائی کو، اس کے خاندان والوں کو پریشان کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے، جس کسی نے برائی کیا آخرت میں وہی اس کا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جس کسی نے نیک اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، اس کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عطا کریں گے
جو اس کے معاون اور مددگار ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے برائی کی ہے اور برائی میں اگر کوئی مددگار نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برائی کا بدلہ دوسرے کو نہیں دے گا۔ اگر کسی نے وہ برائی میں مدد کی ہے اس کی، تب تو پھر اس کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ آخری رکوع تھا سورہ انعام کا۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ اعراف کا مطلب پہچان بھی ہوتا ہے، اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندی بھی۔ اس صورت میں کل 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور مکی صورت ہے۔ مصحف کے اعتبار سے، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 7ویں صورت ہے، اور تنزیل نزول ہونے کے اعتبار سے 39 صورت ہے۔ اس کا جو موضوع اور مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات رسالت، یعنی رسالت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں باتیں بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی قوموں کے رسولوں کا تذکرہ کیا، قوموں کا تذکرہ کیا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے لوگ پچھلے رسولوں کا انکار کیے، جس کی بنیاد پر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ کل 6 رسولوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رکوع میں اس صورت میں کیا ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے منکرین حق کو ڈرا دیا جائے اور ایمان والوں کو نصیحت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مقاصد بیان کیے اس کتاب کے نازل ہونے کے۔ ایک سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کو ڈرا دیا جائے، اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائیں، ایمان والے ہیں، ان کو اس کے ذریعے سے نصیحت کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتنی ہی قومیں ہیں جو اس دنیا میں گزر چکی ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ایسے وقت آیا جب کہ وہ بہوئے خواب تھے، سو رہے تھے، یا دن دہاڑے ان پر عذاب آ گیا۔ اللہ کے عذاب کے لیے کوئی ایسا خاص وقت نہیں ہے کہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کب قوم سو رہی ہے یا کب قوم جاگ رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں، عذاب نازل کر دیتے ہیں، اور جب قوم عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ قوموں پر عذاب کیوں آتا ہے۔ قوموں پر عذاب اس لیے آتا ہے کہ جب قوم رسولوں کے ساتھ ظلم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پر عذاب لاتا ہے۔ اور اس روز آخرت کا تذکرہ کیا، ڈرایا منکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کو، جو مان نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں ایسا وقت آئے گا کہ اس روز وزن عین حق کا ہوگا، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اور یہ پلڑے بھاری ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، وہ شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو بھی عمل کیا جائے اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ خلوص کے بغیر پلڑے وزن نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر نہیں دے گا خلوص کے بغیر۔ اور دوسرے یہ کہ کن حالات میں کون سا عمل کیا گیا، اس کے مطابق پلڑے بھاری ہوں گے اور ان کا اجر میں کمی اور زیادتی ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ان عمل کے وقت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خلوص کے ساتھ اعمال کو انجام دیں، اور دوسرے یہ کہ کن حالات میں سنگین ترین حالات آ جائیں اور ایسے وقت میں کوئی مشکل پیش آ جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کوئی عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، وہ ساری مشکلات کو جھیل کر کے اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بڑا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب سنتیں ختم ہونے لگیں معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم ہونے لگیں اور کوئی بندہ اس سنت کو زندہ کرنے میں لگ جائے، تو پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 شہداء کے اجر کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو یہ وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی زیادتی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے ہمارے سامنے پچھلی گفتگو میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیتے ہیں۔ تو یہ اسی اعتبار سے ہے کہ کن حالات میں بندے نے عمل کیا ہے، اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں بسایا اور ساری چیزیں جو تمہارے ضروریات تھیں وہ ساری ضروریات کو فراہم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں، اور ہمارے اپنا خود معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن کم ہی ہم اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی کوئی نعمت ملے بندوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے شکر گزار بن کر کے زندگی گزاریں۔ رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ترین واقعے کا تذکرہ کیا، آدم و ابلیس کا، تخلیق آدم کا، اور یہ واقعہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ گزر چکا ہے، یہ دوسری مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو 7 مرتبہ دہرایا، اس لیے دہرایا ہے کہ اس میں بار بار اس کے ذریعے سے بندہ اپنی حقیقت کو جانے، اپنے دشمن کو پہچانے، اور اپنے آباء و اجداد نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واقعے کا تذکرہ پھر سے کیا کہ ہم نے آدم کی تخلیق کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور اس نے 2 ریزنز پیش کیے، 2 وجوہات پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے 2 وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس نے پہلی وجہ یہ بیان کی، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا تو نے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی لپٹ، آگ کے شعلے اوپر کو اڑتے ہیں، بلندی، اور مٹی کیا ہے؟ پستی، زمین میں رہتی، پڑی ہوئی رہتی ادھر ادھر۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کوئی انکار کرتا ہے تو میٹیریلسٹک چیزیں، میٹر، کوئی وہ چیز اہمیت کی حامل نہیں۔ کس کو کس سے پیدا کیا گیا یہ بنیاد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانے یا نہ مانے، کس کو سجدہ کرے اور کس کو سجدہ نہیں کرے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ حکم دے، جو حکم دے اس پر بندہ راضی برضا ہو جائے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے پھیرے لگانے کا ہمیں حکم دیا ہے، ایک جگہ حکم دیا۔ اب ہم ہر مسجد کا پھیرا نہیں لگاتے، یا کہیں اور اسی طرح کا ماڈل بنا کر کے اس کا طواف کرنا شروع نہیں کر دیتے، کہیں اور ہماری اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر اسی طرح کی عبادت گاہ ہم نہیں بناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ رکھا ہے کہ ہم وہاں پر طواف کریں، اس کا پھیرے لگائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم وہ کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت کہیں اور دوسری جگہ پر انجام نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ پھر دوسری بات اس واقعے میں دیکھنے کی یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ جس طرح سے تو نے مجھے بھٹکایا ہے، میں بھی اب تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور اس کے لیے مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ تو اب یہ شیطان بھٹکانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ شیطان نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکوکار بندوں کی طاق میں تلاش میں رہتا ہے شیطان کو وہ لوگ جو آلریڈی بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان کو بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا شیطان مساجد کے پاس، شیطان انسان کے عبادت گاہوں کے پاس، شیطان نیکوکار لوگوں کے پاس آ کر کے ان کو بھٹکانے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے یہ بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھٹکاؤں گا، دائیں سے بھٹکاؤں گا، بائیں سے بھٹکاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزوں کے تعلق سے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ آگے سے مطلب انسان کے آگے اس کا مستقبل جو ہے اس کی اولاد کے ذریعے سے اس کو بھٹکاؤں گا۔ اولاد اس کو اپنے والدین کو بھٹکائے گی، اور اس کے ذریعے سے میں انسان کو بھٹکاؤں گا۔ اور اس کے پیچھے کا تذکرہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے، اور عمل کی توجیہ یعنی عمل کی ریزننگ یہ کرتا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، وہ ریزننگ دیتا ہے۔ تو شیطان نے کہا میں اس کو پیچھے سے بھٹکاؤں گا، اس کو دائیں سے بھٹکاؤں گا،
یعنی دائیں سے مطلب یہ کہ اس کے نیک کاموں کے ذریعے سے بھی اس کو بھٹکاؤں گا. بندہ نیکی کرے گا لیکن نیکی میں اخلاص نہیں ہوگا، نیکی میں تقویٰ نہیں ہوگا، نیکی میں وہ طریقہ کار نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے. اور اسی طرح سے اس کے بائیں سے بھٹکاؤں گا. بائیں سے یعنی برائیوں سے. یہ تو بہت آسان ہے انسان کو بھٹکانے کے لیے، برائیوں کے ذریعے سے برائیوں میں اس کو مبتلا کر کے اس کو انسان کو بھٹکاؤں گا. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکایا، شیطان نے بھٹکایا، تو اس نے کس طرح سے بھٹکایا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس واقعے میں. آدم علیہ السلام کو کس طرح سے بھٹکایا. آدم علیہ السلام کے پاس یہ شیطان پہنچا ایک خیر خواہ بن کر. میں آپ کا ناصح ہوں، یعنی نصیحت کرنے والا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں. پہلی بات اس نے یہ کہی. اور اس کے بعد دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شجر سے تمہیں اس لیے روکا ہے، اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر اس درخت کو تم کھا لو گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے، تم فرشتہ بن جاؤ گے، اسی لیے تمہیں روکا گیا. تیسری بات شیطان نے یہ کہی آدم علیہ السلام سے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے گی. پہلے نصیحت کرنے والا بندہ اسی وقت سنتا ہے کسی کی بات کو کہ وہ ہمارا خیر خواہ سمجھتا ہے. اگر خیر خواہ نہیں سمجھے تو اس کی بات کوئی نہیں سنتا. اسی لیے شیطان نے کہا پہلی بات یہ کہ میں تمہارا خیر خواہ بن کر کے آیا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میں اس لیے روکا گیا ہے کہ تم فرشتہ کہیں نہ بن جاؤ. تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان اچھی سے اچھی مخلوق بننا چاہتا ہے، بلند درجات حاصل کرنا چاہتا ہے. انسان کی فطرت میں یہ بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں یہ بات تھی. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ شیطان کی بات کو مان کر کے ان سے یہ غلطی ہو گئی، سرزد ہو گئی. کیوں ہوئی؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے نیکوکار بندے بنے. سب سے نیکوکار بندے فرشتے جن سے گناہ کوئی سرزد نہیں ہوتا. چنانچہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ برائیوں سے روکنا چاہتا ہے اور بہت نیک بننا چاہتا ہے. لیکن جب فطرت کو مسخ کر دیا جائے تو اس کے بعد شیطان اتنا ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے ہی ہٹ جاتا ہے. تو جن کی فطرت میں یہ بات ہے اور جو نیکوکار لوگ ہیں وہ اور نیک بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جو بدکار ہیں وہ نیک بننے کے بجائے اور بدکار بننے چاہتے ہیں. پھر تیسری چیز جو شیطان نے بیان کی، کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اس لیے تمہیں اس درخت سے روکا جا رہا ہے. یعنی انسان کی فطرت میں یہ بھی بات ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فطرت کے مطابق انسان کو ہمیشگی کی زندگی بھی عطا کی، لیکن یہ امتحان کی زندگی میں نہیں بلکہ اس کے بعد کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی رکھی ہے. اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین زندگی کے لیے ہمیشگی کی زندگی رکھی ہے. رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا اور اس کے مقاصد بیان کی. یہ ڈریس جو ہم پہنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. کب؟ ہم پڑھتے ہیں کالجز میں، ہسٹری میں انسان ننگا پیدا ہوا تھا، ننگا تھا، پہلے ننگا زندگی گزارتا تھا، لباس نہیں تھا. یہ سب پڑھتے ہیں ہم. آہستہ آہستہ تمدن ترقی کرتے کرتے اس نے لباس کا انتظام کیا اپنے سے، اور اس کے بعد لباس کا اس نے اہتمام کیا. ہم یہ پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے قابل شرم حصوں کو چھپایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں کیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اس کے بعد یہ حصے نمایاں ہو گئے. تو پھر بھی انسان کی فطرت میں یہ تھا اول روز سے کہ وہ اپنے قابل شرم حصوں کو چھپائے. تو وہ جنت کے پتوں سے اپنے قابل شرم حصوں کو حضرت آدم اور حوا چھپانے لگے. پھر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اتارا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ لباس نازل کر دیا، اتار دیا. جس طرح سے رزق کا انتظام پہلے سے کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے لباس کا بھی انتظام انسان کے لیے کر دیا اور لباس کے مقاصد بیان کیے. کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لباس نازل کیا؟ سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپائے. یہ سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے لباس کا. اگر یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. اور آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لیڈیز بھی جینٹس بھی
لیڈیز تو نمایاں کر رہے ہیں، اوریاں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو جینٹس کا کلچر ہے وہ بھی بدل رہا ہے، ان کا لباس بھی کم ہو رہا ہے، اور اس کی خاص اہتمام کیا جائے کہ لباس کا پورا اہتمام ہو اور قابل شرم حصوں کو ہم چھپانے کی پورا اہتمام کریں۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسم کے مار سے، موسم کے نقصان سے انسان کی حفاظت ہو، اس لیے ہم نے لباس کو نازل کیا ہے۔ یعنی سرد اور گرم دنوں میں ہم کس لباس کا اہتمام کریں، وہ سارے لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد سے نازل کیا۔ تیسرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لباس کو نازل اس لیے کیا کہ یہ ہماری زیب و زینت کا ذریعہ بنے، یعنی صرف ہم قابل شرم حصوں کو نہ چھپائیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے زیب و زینت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اپنا لباس کا اہتمام کریں تو اچھے لباس کا اہتمام کریں، اچھا زیب و زینت کا اہتمام کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کبھی تم نماز کے لیے مسجدوں میں جاؤ تو اس وقت میں اپنے لباس کی زیب و زینت اختیار کر لیا کرو، اور شریعت میں بتا دیا گیا ہے کہ زیب و زینت کیا ہے۔ یہ جو بنیادی لباس ہے ستر، اس سے آگے بڑھ کر کے جو چیزیں چھپائی جائیں اور جن کا اہتمام کیا جائے وہ ساری چیزیں زیب و زینت میں آ جاتی ہیں، اس کا اہتمام ہم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ شیطان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ شیاطین تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا اور شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، فرشتے انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تخلیق کی ہے، اور اس کو گویا کہ شیطان کو بھی، دشمن کو بھی جسمانی طور پر چھپا دیا ہے، لیکن اس کی جو حرکات ہیں، اس کی جو اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر تم اس لباس کا لہٰذا اہتمام کرو، اور آرائش سے اس کا اہتمام کرو، نمائش کا اہتمام مت کرو۔ لباس میں آرائش کا اہتمام کرنے کی ہمیں تلقین دی گئی ہے، لیکن نمائش کا ہم اہتمام نہیں کریں کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر ہی ہم لباس کا اہتمام کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت رکھی ہے اس زینت کا ہم اہتمام کریں۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے؟ دنیا کی زینت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور اسی طرح سے جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان پاک چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگوں سے سوال کیا ہے، ان پاک چیزوں کو تمہارے لیے کس نے حرام کر دیا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ترک کر کے جنگل کی راہ لیں اور سنیاس کی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں کوئی سنیاسی کا اور دنیا کو چھوڑ کر کے ترک تعلق کر کے زندگی گزارنے کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خالصتاً زینت کی چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور آخرت میں تو صرف اور صرف انہی کو ملنے والی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا نہیں ہے۔ حرام چیزیں کیا ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حرام باتیں تو یہ ہیں کہ تم بے شرمی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، اور گناہ کے کام تم مت کرو، اور تیسرے حق کے خلاف تم زیادتی مت کرو، اور چوتھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور پانچویں اللہ کے نام پر ایسی باتیں نہ کہو جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر گروہ جب جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہ جہنمی گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ہر گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے پچھلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، اور جب سب گروہ جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو اس وقت میں یہ سارے لوگ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمارے پچھلے لوگوں پر تو ان کو دوہرے گناہ میں مبتلا کر، انہیں ڈبل سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر ایک کے لیے آج دوہری سزا ہے، ایک سزا خود کے گمراہ ہونے کی، اور دوسری سزا دوسروں کو گمراہ کرنے کی، جس کی وجہ سے دوسرے گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے کہے گا کہ تم سب کے لیے آج دوہری سزا ہے۔ اور رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کا جنت میں داخلہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔
جو لوگ اس دنیا میں سمجھتے ہیں کہ انکار حق کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے آخرت میں پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات ارشاد فرمائی کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تم دیکھتے ہو کہ سوئی کے ناکے میں سے ایک تاگا مشکل سے داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اونٹ کی مثال دے دی جو عرب میں سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی تھی جانوروں میں، وہ بڑے جانور کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے داخل ہونا جتنا ناممکن ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کا آخرت میں جنت میں داخلہ اتنا ہی ناممکن ہے۔ اہل جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدے کیے تھے کیا وہ سب کے سب پورے ہو گئے؟ تو یہ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سب پورے ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں بھیجی تھی وہ ساری وعیدیں ہم پر پوری ہو گئیں۔ اور یہ اہل دوزخ جنت والوں سے سوال کریں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، سارے وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیے تھے وہ سارے وعدے پورے ہو گئے، اور شیطان کا جو وعدہ تھا وہ شیطان کا وعدہ ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا دونوں گروہوں کے درمیان میں بلندی پر ایک گروہ ہوگا، اسی کو اعراف کہا گیا ہے، جس کا تذکرہ اس رکوع میں آیا، جس کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ دونوں گروہوں کے درمیان میں، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان میں ایک گروہ ہوگا جس کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ یہ وہ گروہ ہوگا جس کے نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی، اور یہ نہ جہنم کے مستحق ہوں گے نہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لے گا۔ رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعراف والے دوزخیوں سے کہیں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج تمہارے جتھے تمہارے کسی کام نہ آئے اور نہ تمہارا مال تمہارے کسی کام آیا۔ یہ اعراف والے ان دوزخیوں سے کہیں گے جن کو ناز تھا اس دنیا میں کہ اولاد ان کے کام آ جائے گی یا ان کا مال و اسباب کچھ کام آ جائے گا، یہ آخرت میں یہ اعراف والے لوگ یہ جہنمیوں سے کہیں گے آج دیکھ لیا نے تم نے اپنا انجام، آج نہ تمہاری اولاد تمہارے کسی کام آئی نہ تمہارا مال تمہارے کسی کام آیا۔ اور دوزخ والے جنت والوں سے درخواست کریں گے، کہیں گے کہ ذرا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ جنت والوں سے درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا پھر تھوڑا سا رزق ہمیں دے دو۔ تو یہ جنت والے کہیں گے کہ یہ جنت کی نعمتیں آج تم پر حرام کر دی گئی، یعنی ان کو ترسایا جائے گا۔ ایک تو وہ چیز ہے کہ کوئی چیز نہیں ملے، لیکن دوسرے یہ کہ یہ نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، دیکھ کر کے کتنا ترس آیا اور حسرت ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور اس سے آج ہم محروم ہیں۔ نہ صرف محروم ہیں بلکہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ تھوڑی سی اگر ہمیں راحت مل جائے، تھوڑا سا کھانے کو مل جائے، تھوڑا سا پینے کو مل جائے، تو تھوڑا سکون کی زندگی مل جائے، تو یہ جنت والے کہیں گے کہ آج تم پر یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئیں، اسی لیے یہ ساری چیزیں تمہیں ملنے والی نہیں۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک کارستانی، اللہ کی خلاقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری بڑی وسیع اور عریض کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیدا کر کے کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے سارے انتظامات چلا رہا ہے۔ اور بارش کا پروسیس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کس طرح سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اچھی پیداوار اس میں آتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس میں سے کوئی پیداوار حاصل نہیں ہوتی اس کے سوائے کہ تھوڑی بہت پیداوار حاصل ہو جائے۔ رکوع 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا تذکرہ کیا۔ 6 رسولوں کا تذکرہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ 3 رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ان کا تذکرہ کیا، اور 3 رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ان کا تذکرہ کیا۔ اس میں سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا آیا ہوا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ تو قوم نے جھٹلایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ہم بار بار سنتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
ساری قوم کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور چند لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور انہی سے آج یہ ساری آبادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پھیلائی۔ اب یہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ اس قوم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو لوگ بچ گئے تھے اسی سے یہ قوم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں آباد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رسول کا انتظام کیا ان کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، تو قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے نشانیاں پیش کی، نشانیوں کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی جڑ ایسا کاٹ دی کہ یہ ساری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد تیسرے اللہ تعالیٰ نے رکوع 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمود کا تذکرہ کیا، تیسری قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ سمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی کا مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ پیش کیا جائے، نشانی پیش کیا جائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی پیش کی، اور وہ اونٹنی پیش کر کے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ جو کنواں ہے قوم میں، اس کنویں سے پانی پینے کا ایک دن اونٹنی کا ہوگا، اور ایک دن ساری قوم اس کنویں سے پانی لے گی۔ تو یہ قوم تھوڑے دن اس پر عمل کری، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک دن میں یہ اونٹنی جتنا پانی کنویں میں آتا ہے سارا پانی پی جاتی، دوسرے دن جو کچھ پانی ہوتا ہے وہ ساری قوم پانی اس کو پینا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سازش کی، سازش کر کے یہ اونٹنی کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زور کا دھماکہ کیا، اور جس دھماکے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے قوم ہود کے لوگ عذاب کا شکار ہو گئے۔ اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیلات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ شاندار مکانات تعمیر کیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے مکانات تعمیر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اپنے مکانات میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے جس وقت میں عذاب آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کو جو لوگ ترجیح دیتے ہیں اور اسی میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ان کا تذکرہ آیا، ان میں سے سب سے پہلے رسول تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی بیان کی کہ کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا ان کے جرم پر، کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو؟ تو قوم نہیں مانی، قوم اپنے برائی میں ملوث رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک بارش برسائی، پتھروں کی ایسی بارش کہ جس کی وجہ سے یہ ساری قوم ہلاک اور برباد ہوگی۔ اس کے بعد مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ یعنی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت خانے تک محدود رہے، بلکہ عبادت کا تعلق انسان کی ساری زندگی سے، ان کا بزنس بھی ہو تو وہ بزنس ٹرانزیکشنز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، تو قوم نے یہ جواب دیا کہ کیا تمہارا اللہ وہ ہے کہ ہمیں، تمہاری نماز وہ ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے بزنس ٹرانزیکشنز میں مداخلت کرتا ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، نصیحت کی۔ اور اس کے بعد تیسرے جو رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ 9ویں پارے میں آئے گا، جو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔